बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। हुकूमत वाहिद हुकूमत है नाज़रीन। आपने माजी में दर्जनों हुक्मरान देखे, इक़्तिदार मार्शाल्लाह देखे, जमहूरी हुकूमत देखी, पीपल्स पार्टी देखी, PTI देखी, मुस्लिम लीग नून की देखी, जुनेजो लीग देखी, उससे पहले देखी। लेकिन ये वाहिद मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ, जिसके वज़ीर आज़म है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, जो एक कैदी 804 अडयाला जेल में 14 माह से तकरीबन बंद कैदी से इतने खौफजदा हैं कि उसकी एक कार पर बड़े बड़े ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों की कांपे टांगने लगती हैं। इमरान खान की इस्लामाबाद डी चौक काल के बाद हुकूमत के खात्मा भूल गए। जगह जगह शेलिंग, लाठी चार्ज, फसादियत। PTI के रहनुमा और कारकुनों ने हर रुकावट तोड़ दी। हुकूमत घबरा गई। डी चौक में दमादम मस्त कलंदर शुरू। हुकूमत का लाठी चार्ज, फसादियत, जुल्म, ज्यादती के बावजूद भी अवाम की बड़ी तादाद ने हुकूमत के दावे ख़त्म कर दिए। हलीमा खां की गिरफ्तारी ने बता दिया है कि पाकिस्तान की नौजवान से साथ अवाम भी शऊर पैदा हो चुका है। पिछले अरसा दराज से हलीमा खां साहिबा, जो इमरान खां की हमशीरा, उनसे अक्सर बात होती थी। वो हमेशा कहती थी कि जब तक हम नहीं निकलेंगे पाकिस्तान गुलामी से नहीं निकलेगा। हलीमा खां ने उनको हमेशा बहादुर, पुरअज़म और हर फ्रंट लाइन पे आगे पाया। हलीमा खां की गिरफ्तारी हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है। हलीमा खां को रिहा करना चाहिए। ना जाने नवाज शरीफ की ज़ियाउल हक साहब ने ट्रेनिंग क्या की है कि उनमें सियासी शऊर बेदार हो ही नहीं सका। वो इख्तलाफ राय बर्दाश्त ही नहीं करते। अरशद शरीफ की शहादत हो, सहाफ़ियों की नौकरियों से निकलवाने, उनका माशी कत्ल हो, कातलाना हमले हों सहाफ़ियों पर, झूठे मुकदमत हो, हमेशा शरीफ फैमिली के दौर में अरूज पर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी, जिसे सलमान अकरम राजा आईनी माहिर, कानूनी माहिर ने कहा, इस फैसला ये दाग है। अगर ये फैसले के आगे हमने मान लिया और इसकी अपील ना की, इसके लिए जदोजहद ना की, तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमेशा हुक्मरान अदलिया को नीचे लगा लेंगे। और वकला ने भी मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इस हुकूमत के खौफ की वजह समझ में नहीं आ रही। वज़ीर आज़म इनके, सदर इनके, अदारे सारे इनके, पुलिस इनकी, FIA, रेंजर, सब कुछ इनका। लेकिन एक बानी PTI का खौफ इनके चेहरों से अया होता है। एक खौफसदा, घबराए हुए हुक्मरान हैं। कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं PTI के, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के बाहर हैं। और मौजूदा ऐवान में जो मुकद्दस ऐवान कहते थे जिसको, पार्लियामेंट को, उसमें तरमीम कराने के लिए ना सेनेट में इनके पास मतलूबा नंबर गेम है। जबकि नहायत अहम है कि PTI के 4 लोगों को बेपनाह बड़ी अरबों तक की ऑफर की गई। उन्होंने कहा इमरान खां को छोड़ के हमने छोड़ दिया, PTI को छोड़ दिया, बानी PTI का साथ छोड़ा तो हमारे घर वाले हमें छोड़ देंगे। अगर इमरान खां इस वक्त खंबे को भी वोट देगा तो उसके साथ गद्दारी करने का मतलब ये होगा कि हमें हमारे घर वाले हमारे से लातलकी कर दे, लिहाजा हम इमरान खां का साथ नहीं छोड़ सकते। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी अभी तक तो ये है कि वो इस आईनी तरमीम को नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि हम इस आईनी तरमीम को नहीं मानते, ये गैर आईनी तरीके से लाई गई है। हमेशा असम्बली कानून साजी करती हैं अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए। लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसने सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला लिया है जो कि गैर आईनी बेंच कहलाता है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अगर ऐसे फैसले अदालतों से आते रहे तो ये मुल्क तरक्की नहीं बल्कि पसपाई की तरफ जाएगा और डिक्टेटर की बदतरीन मिसाल हो जाएगा। और हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और नज़रसानी की अपील कर दी, और नज़रसानी की अपील मौजूदा बेंच नहीं करेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजों से मान का जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, पत्थर मनेला साहब और दीगर जज साहबान का एक इजलास हुआ, जिसके बाद हुकूमत के रोंगटे खड़े हो गए। अगर अदलिया ने अपना किरदार अदा किया तो ये हुकूमत मेहमान अदाकार के तौर पर भी नहीं रह सकेगी और इस हुकूमत का जाना ठहर गया है।
دیکھنا یہ ہے کہ جو جج صاحبان کا ایک ایمرجنسی کال کر کے اجلاس کیا گیا تھا، اس کا فیصلہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ملک میں کتنا اہم رول ادا کرے گا، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے مارشاء اللہ کو روکنے میں کامیاب ہوگا اور لا قانونیت کرنے والے اور منڈی لگانے والے انسانوں کی انہیں ناکامی کا سامنا کرے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی عمران خان نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اس لا قانونیت پر جو پاس کیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 63A آرٹیکل یعنی کہ خرید و فروخت کا، اس کے خلاف احتجاج کریں گے تو حکومت پاگلوں کی طرح، احمقوں کی طرح، جاہلوں کی طرح، نادانوں کی طرح، جذباتی دشمنوں کی طرح ایسے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اگر کیا تو ہم قانونی اور غیر قانونی طریقے سے روکیں گے۔ اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد آنے والے اٹک ہو، راول پنڈی ہو، مری سے آنے والے راستے، ہر راستوں کو کنٹینرستان، ہزاروں کنٹینر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے پرامن احتجاج کا راستہ اپنایا تو اس کے خلاف اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس دھمکی پر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ احتجاج منسوخ کرنا میرے اختیار میں نہیں، یہ قیدی 804 عمران خان کا فیصلہ ہے اور عوام عمران خان کے ہر فیصلے پر لبیک کر کے اپنی زندگی کی جانوں کی قربانی دینے کے لیے باہر نکل رہی ہے۔ حکومت سخت پریشان ہے، رینجرز کو ہر طرف تعینات کر دیا گیا ہے، ہر شہر کو، اسلام آباد آنے والے تمام راستوں کو، چاہے وہ لاہور سے آ رہا ہے، چاہے وہ KPK سے آ رہے ہیں، چاہے وہ میاں والی سے آ رہے ہیں، چاہے وہ سرگودا سے آ رہے ہیں، چاہے وہ اٹک سے آ رہے ہیں، اس طرح بند کر دیا گیا کہ جیسے ملک کو ایک دوسرے شہروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کرفیو کا سماں ہے، رینجر کو طلب کر لیے، خواتین بزرگ بڑی تعداد میں گھروں سے نکل رہے ہیں اور حکومت انہیں روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ایک موصوف وزیر نے تو یہ بھی کر دیا کہ ہر حد تک جائیں گے حکومت کو PTI کے پرامن احتجاج کو روکنے لیے، جو ان کا جمہوری حق ہے، اور ویسے بھی اس سے بھی آگے جائیں گے۔ دوسری طرف وکلا کی گرفتاری اور ان پر مقدمات پر وکلا نے، اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر بارس نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے وکلا برادری کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور گرفتاریوں کو سلسلہ نہ روکا تو ان حکمرانوں کو گھروں تک محصور کر دیا جائے گا۔ ناظرین، موجودہ حالات میں ایسا لگتا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے وہ متنازع فیصلہ دیا جس پر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور دیگر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ ہماری اطلاع ہے کہ حکومت اب پہلے 8 اکتوبر کے دی تھی کہ ڈیٹ وہ اسمبلی سے قانون سازی کرائیں گے۔ مطلوبہ نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے، PTI کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بندہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ 10 سے زیادہ لوگ کم ہیں آئینی ترمیم کے لیے اور سینٹ میں 8 سے زیادہ لوگ کم ہیں، اور اتنے لوگوں کی خرید و فروخت آرٹیکل 63 کے باوجود جبکہ آج اسلام آباد پورا ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں طبل جنگ بج چکا ہے۔ چند روز قبل بانی PTI عمران خان کی کال پر میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں اس طرح کامیاب احتجاج ہوا، اس سے پہلے راول پنڈی، لیاقت آباد میں اس طرح ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ہر طرف سختی ہو، کنٹینر لگائے اور رکاوٹیں کھڑی کی ہو، شیلنگ کا بے پناہ، ہزاروں شیلنگ کے شیل مارے جائے، لاٹھی چارج کیا جائے، ربڑ بلٹ چلائی جائے، رکاوٹیں کھڑی جائیں، لیکن لوگوں نے نکل کر پرامن احتجاج کر کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا، جس پر آج کل بلاول بھٹو کو خاصا ایکٹیو کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے نانے کے بنائے ہوئے آئین کا قتل کر سکے۔ دوسری طرف بانی PTI نے کہا آج کا احتجاج پاکستانی قوم کا امتحان ہے اور اس کو روکنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ حکومت کی دھمکیاں اور لا قانونیت اختیارات سے تجاوز کرنے کا ایک حساب ہوگا، اور یہ حکومت اس وقت تک، اس حکومت کو گھر جانے تک جدوجہد جاری رکھے گی۔ کیا ایک شخص عمران خان جس کا نام ہے، اڈیالہ جیل میں بند ہے، 5 دہائیوں سے حکمران کرنے والی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی چیخیں، ان کی گفتگو، ان کے بیانات، ان کی پریس کانفرنس بتا رہی ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میڈیا کو شکنجہ کر لیا اور میڈیا کے ٹاؤٹ خرید لیے گئے ہیں، جو نت نئے حکومت کے لیے اور ججوں کی اور عدلیہ کی اور جوڈیشری کی اور
اسٹیبلشمنٹ میں ٹکراؤ چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کے راستے پر نہ جائے۔ ناظرین، ماضی میں بھی مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سازش سے اقتدار لیا، اسٹیبلشمنٹ کے راستے سے اقتدار لیا اور عوام کے دباؤ میں انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ ڈیل کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو بیرون ملک NRO لے کے باہر چلے گئے اور اپنے کھربوں روپے کی جائیداد بھی لے گئے۔ لیکن اس وقت ان کا واسطہ ایک جمہوری لیڈر عمران خان سے پڑا ہے، جو جیل میں رہنے کے باوجود اس نے ہر NRO کو ٹھکرا دیا، اور آج اسلام آباد کا احتجاج پاکستان کی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کی بھر کی نظریں یہاں ہیں۔ پاکستان کا میڈیا تو اندھا ہو چکا ہے، بہرا ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں احتجاج پر ہیں، اور عوام کے سمندر کو چند پولیس، ہزاروں پولیس والوں کا روکنا مشکل ہی ناممکن لگتا ہے کہ حکومت نے جس طرح پورے شہر کو سیل کیا، کرفیو کا ماحول پیدا کیا، ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہار مان چکی ہے اور ڈوبتے ڈوبتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اداروں کو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ جبکہ بانی PTI عمران خان نے کہا نکلو پاکستان کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔